عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ وہ سلیب دیے گئے، نہ ان کو سلیب دیا گیا، بلکہ لوگ اس معاملے میں مشتبہ ہو گئے، شک میں پڑ گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حیرت یہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور احادیث کثیرہ یہ بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہودی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تلاش کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ڈھونڈنے لگے اور تلاش کرنے لگے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو پتہ نہیں چلا، تو آپ کے حواریوں میں سے ایک حواری تھا، مختلف اقوال میں آپ کے سامنے ایک قول پیش کر رہا ہوں، وہ شراب کا بہت عادی تھا، شراب پیتا، تو اس کو شراب کی اور پیسوں کی لالچ دی گئی۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ حواریوں میں منافق تھا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ وہ اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں منافق تھا وہ، اوپر سے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ محبت نہیں کرتا تھا۔ تو یہود نے جب اس کو پیسے کی اور شراب کی لالچ دی، تو اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر، اور آج کی تاریخ کے حساب سے جو رقم بیان کی گئی ہے کہ 150-200 روپے پر، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ مفسرین نے آج تک کی تاریخ جو جدید دور کے ہیں اس رقم کو اندازہ پیش کر دیا کہ جو رقم دی گئی تھی اس کو، یعنی انسان جب دنیا دار ہوتا ہے تو کس قدر بے غیرت ہو جاتا ہے کہ وہ چند سکوں پر نبی کی زندگی کا بھی سودا کرتا ہے۔ لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ سن لیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حواری ہے جو شراب کی 2 بوتلوں پر اپنی نبی کی جان کا سودا کرتا ہے، اور یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں جو سب کچھ لٹا کر اپنے نبی پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ کسی صحابی نے رسول اللہ سے کبھی غداری نہیں، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ کوئی ایک صحابی بھی، ہر صحابی رسول اللہ کا اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کو چاہتا تھا۔ بلکہ جب بدر کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے میٹنگ کی کہ بتاؤ جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے لیکن اچانک جنگ سامنے ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضور مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں کہ آپ کو کہیں گے جیسے موسیٰ کو کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو تماشا دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ وہ نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے کر چلیں، اگر آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگانا تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے آپ کی خوشی کے لیے، حضور بس آپ حکم فرمائیں۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ زمین کے اوپر اور آسمان کے سائبان کے نیچے ایسے وفادار لوگ نہ ان سے پہلے آئے اور اب نہ قیامت تک ان کے بعد آ سکتے، بے مثال لوگ، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ غور فرمائے۔ تو بہرحال اس نے 150-200 روپے اور 2 شراب کی بوتلوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اب جب یہ پہنچا ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اللہ نے کیا کیا، اس منافق کو اس کے نفاق کی یہ سزا عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی شباہت اس پہ ڈال دی۔ کس پر؟ اس منافق پر۔ تو یہ جو منافق نے نبی کی جان کا سودا کیا، نبی کو دھوکہ دیا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے حسن کی، ان کے چہرے کی شباہت اس کے چہرے پہ ڈال دی، اور یہ یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھنے لگا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ پکڑا گیا، اس کو سولی دی گئی، اس کو قتل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی، نہ ان کو سولی دی گئی، نہ وہ قتل کیے گئے، بلکہ ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اور قریب قیامت وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔